الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون۔ سامعین مکرم، ابن آدم کی ساری اولاد ہی خطا کار ہے۔ غلطی کا ہو جانا عین ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کی ساری اولاد ہی خطا کا پتلا ہے۔ انسان بے شک اللہ نے اس کو بڑی ہی بصیرت سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی زندگی کی راہ پہ چلتے ہوئے کبھی نہ کبھی کسی سے کوئی نہ کوئی بھول ہو جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، اس کے باوجود انسان نماز میں سستی کر بیٹھتا ہے۔ اللہ نے مال و دولت بہت دیا ہے لیکن صدقہ خیرات اور زکوٰۃ سے انکار کر دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی غریب مسکین یتیم پہ کوئی زیادتی اور ظلم کر بیٹھتا ہے اپنی تکبر اور غرور کی وجہ سے، اور اس کے باوجود کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے مال و دولت تو بہت دیا ہے، اس کے باوجود جو غریبوں یتیموں کا حق ہے وہ انسان ادا نہیں کرتا۔ اور انسان کو پتہ ہے کہ مجھے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے باوجود جو عبادت کا حق ہے اس کو ادا نہیں کرتا۔ کسی بھی طریقے سے انسان سے کسی خطا کا ہو جانا عین ممکن ہے، لیکن حقیقت کے اندر مسلمان انسان وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، کہ جو انسان غلطی ہو جانے کے بعد اس پہ ڈٹ نہیں جاتا بلکہ اللہ کے در پہ آ کے اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے، بہترین انسان وہ ہے۔ اور کسی خطا اور بھول ہو جانے کے بعد اللہ سے معافی مانگنا یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور شیوہ ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھیے کہ جب اللہ نے انہیں پیدا کیا اور جنت میں داخلہ عطا فرما دیا تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس تم نے نہیں جانا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان کو فَوَسْوَسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کو ورگلایا اور جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ تم کو اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم اگر اس درخت کے پاس جاؤ گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے بن جاؤ گے۔ کسی نہ کسی طرح سے ان کو ورگلایا، ان کو وسوسے میں ڈالا، تو آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہ آیا، اللہ ناراض ہو گئے اور ان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح سیدنا نوح علیہ السلام جب ان کی قوم پہ عذاب آیا، بڑی طویل مدت اپنی قوم کو توحید اور اللہ
کی طرف بلانے کی دعوت دیتے رہے، لیکن باوجود اس کے آپ کی قوم اپنے عمل پہ ڈٹی رہی، اور جب ان کی قوم پہ عذاب آیا تو ان میں سے نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جو آپ کی نبوت کو نہ ماننے والا تھا، آپ کی بات کو اس نے تسلیم نہیں کیا۔ جب آپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ بھی اللہ کی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا ہے تو اللہ سے دعا کر دی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اے اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ کو نوح علیہ السلام کا اپنے نافرمان بیٹے کے لیے بچاؤ کی دعا کرنا ناپسند گزرا، تو اللہ نے فوراً کہا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ۔ اے نوح علیہ السلام یہ نیک عمل نہیں کرنے والا تھا، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کر، ورنہ تو نبی تو ہے اس کے باوجود جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کی کہ میں نے کون سی بات کہہ دی ہے جو اللہ کو ناگوار اور ناپسند گزری ہے، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آپ نے سنا، واقعہ سنا ہے کہ جب دو آدمیوں کو دیکھا کہ وہ لڑائی کر رہے ہیں تو ایک آدمی ان سے غلطی سے قتل ہو گیا، قال ھذا من عمل الشیطان۔ تو نوح علیہ السلام کو احساس ہو گیا یہ تو شیطان نے مجھ سے عمل کروا دیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو انہوں نے بھی جب دیکھا کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بندہ قتل ہو گیا ہے، تو اللہ سے اپنے غلطی کا اعتراف کیا اور معافی مانگی، تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کا یہ بھی طریقہ تھا، انی لاستغفر اللہ فی یوم ولیلۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ باوجود معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے ہر عیب سے، ہر غلطی سے آپ کو پاک اور مبرہ بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا طریقہ اور سلیقہ یہ تھا کہ آپ ایک دن میں اللہ سے 100 سے زیادہ مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتے تھے، اور صحابہ کرام سے بھی اس بات کی وصیت کیا کرتے تھے کہ میں ایک دن میں ایک مجلس میں بیٹھے آپ 70 یا 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ سے پکی سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، پھر اللہ تمہیں انعامات سے نوازے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنتوں کا مستحق بنا دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں بہاریں ہی بہاریں ہیں اور رونقیں ہی رونقیں ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور آسمانوں سے رحمت اور بہاروں والی اور موسلادھار تمہیں بارش سے بھی نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور جو اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے اللہ اسے مال و دولت اور اولاد کی نعمتوں سے بھی مالا مال فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے انعامات رکھے ہیں، جو بندہ غلطی ہو جانے کے بعد فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اور الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور ایک انعام اللہ نے یہ بھی رکھا ہے کہ جب سچے دل سے پختہ ارادے کے ساتھ انسان اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے، اپنی خطاؤں سے اللہ سے توبہ کر لیتا ہے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں بندے کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے اچھا مسلمان وہی ہے جس سے خطا ہو جائے اور اس کو احساس ہو جائے میں نے غلطی کی ہے، کسی بھی طرح کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے خطائیں سرزد ہو گئی ہیں اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔